ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 24ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے۔ ارشاد جہانوں کے بادشاہ کا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے سامنے آئی۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اصل میں سچے دین سے مراد اسلام ہے، اور جس کی بنیاد عقیدے پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، زندگی کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ اس دنیا کے خاتمے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اعمال کرنے والوں کو جنت میں اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور یہ آخرت کی ابدی زندگی ہوگی۔ حرام سے اجتناب کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنا ہے، اور سچا دین ہے کہ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ لوگ اس کے سوا آپ کو دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ارادے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، لہٰذا کوئی اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں تو کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں؟ یا وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روکنے والے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر جلد ہی تم جان لو گے کس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ عذاب آ پڑتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ کون عذاب کا مستحق بنے گا؟ کس پر ایسا عذاب آئے گا؟ کس کو رسوا کر دے گا؟ یعنی قتل، قید، بھوک اور قحط وغیرہ۔ غزوہ بدر میں 70 مارے گئے تھے اور 70 ہی قید کیے گئے تھے۔ یقیناً ہم نے آپ پر تمام انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، چنانچہ جو سیدھے راستے پر چلے تو وہ اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو یقیناً وہ اپنے لیے گمراہ ہوگا۔ آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار نہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر وہ اسے روک لیتا ہے
جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا اور دوسروں کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان کے والد نے جب سب لوگ سوئے اور نماز قضا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے روک دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، بس تم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر وضو کرو۔ آخر جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ وہ کیا کہ اور کیا، اگرچہ وہ نہ ملکیت رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ رب العزت نے سوال کیا ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے راضی کر دیں گے، حالانکہ کسی کو اس بات کو کوئی اختیار نہیں۔ آپ کہہ دیں کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سفارش تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ ہر سفارش کرنے والا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے تو معزز سفارشی کو اپنے ہاں سفارش کرنے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے ان دونوں پر رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا ہے کہ شفاعت تمام تر اسی کا اختیار ہے۔ اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور وہ کچھ اختیار رکھتا ہے لیکن مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکتا ہے، تو مشرکوں کے دل بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کہیں یا اللہ مدد تو وہ اچھا نہیں محسوس کرتے، اور اگر آپ کہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد تو پھر ان کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی اور وہ انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دی گئی ہے، بلکہ وہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ نعمت ملنے پر وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کرنے کی بجائے اسے اپنے علم اور دانائی کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے، اس لیے سرکشی کرتا ہے۔ نعمت ملنے پر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، اس لیے مجھے یہ سب حاصل ہوا۔ نعمتوں میں اس لحاظ سے آزمائش ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے یا کہ ناشکری کرتا ہے۔ بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، چنانچہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، تو ان پر وبال آ پڑا جو انہوں نے کمایا، اور ان میں سے بھی جنہوں نے ظلم کیا جلد ہی ان پر بھی وبال آ پڑے گا جو انہوں نے کمایا، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر انہیں جو عذاب دینا چاہے یہ اسے روک نہیں سکتے۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی یا بدی کی وجہ سے نہیں، اپنی حکمت کے تحت جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رکوع نمبر 3 ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کیں، جنہوں نے کفر اور شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ نا امید نہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے کہ تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سمجھتے ہی نہ ہو۔ یہ کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یعنی کاش میں بھی مخلص اطاعت گزار ہوتا، پیغمبروں کا مذاق نہ اڑاتا اور ایمان لے آتا۔ یا کہے اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا۔ تقوی اختیار کرنا انسان کے بس میں ہے کیا؟ تقوی اختیار کرنا انسان ہی کے کرنے کے کام ہے۔ انسان جب اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اسے توفیق دیتا ہے۔ یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش واقعی مجھے ایک بار دنیا میں لوٹ جانا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں، بلا شبہ میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ آپ کہتے ہیں کہ اے جاہلوں، تو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت کفار مکہ دیتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کر لیں، یعنی بتوں کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کی تجویز کس قدر جاہلانہ ہے کہ میں تمہارے الہوں کی بندگی کروں تو اس کے بدلے میں تم رب العالمین کی بندگی کرو۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً صرف آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور اس کا عرش اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وہ سور میں پھونک ماریں گے، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی اور مر جائے گی، یعنی شہداء یا بعض دیگر لوگ جن پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ پھر سور میں جب دوسری بار پھونک ماری جائے گی، یہ نفخ البعث ہوگا، چنانچہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے تو لوگ حساب کتاب کے لیے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اوپر اٹھی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سوروں میں کے پھونکے جانے کے درمیان عرصہ 40 ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا 40 دن مراد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا مجھ کو خبر نہیں، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے کہ اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس نے کیا اور وہ اس کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپاں ہو گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر کر رہے گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، پاکیزہ رہے تم، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں، سو کیا ہی یہ بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پہ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ غافر، سورہ غافر مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوع اور 85 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 6 تیرے رب کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو چکا ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں کتاب نازل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرنے والوں کا انجام، ایمان والوں کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا، گناہوں کو ڈھانپ دینے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ سبھی کو لے ڈوبیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بوڑھے شخص تھے جن کی آبرو آنکھوں پر سے گر چکے تھے، اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے گناہ کیے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی ظلم و زیادتی ایسی نہیں ہے جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہوں، بلکہ میں تو اس قدر کثرت کے ساتھ گناہ کیے ہیں کہ اگر انہیں تمام اہل زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو انہیں تباہ و برباد کر دیں، تو کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں جیسے تم تھے بخش دے گا،
اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری غداریاں اور بدکاریاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری غداریوں اور بدکاریوں کو بھی۔ آدمی یہ سن کر جب واپس جانے لگا تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتا جا رہا تھا۔ طول کی بات بڑے فضل والا، اور طول کے معنی فراخی اور تونگری کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فراخی عطا کرنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ کر کے ان پر انعام کرتا ہے، وہ لوگوں کو اس قدر عطا کرتا ہے کہ انعامات کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں نہیں جھگڑے کرتے، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ آیات میں جھگڑا کرنے سے مراد باطل جھگڑا یا جدال ہے، کیونکہ اس کا مقصد حق کو جھٹلانا اور اس کی تردید کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو ایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر غصے کے اثرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑیں، اور انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان پر ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جہنم والے ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کا زمین کے باشندوں سے رشتہ ہے جو ایمان لے آئے، وہ ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مومنوں اور فرشتوں کے درمیان یہ ایمان کا رشتہ ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ عرش کے نزدیک والے مومنوں کے لیے دعائیں اور استغفار طلب کرتے رہیں، یہ ان کا دائمی وظیفہ ہے۔ مطرف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ خیرخواہ فرشتے ہیں اور سب سے بدخواہ شیطان ہیں۔ انہوں نے اسی آیت کے پیش نظر یہ بات کہی ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہیں، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ آبا، ازواج اور اولاد کے رشتے دنیا میں خون کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اور آخرت میں ایمان کی وجہ سے۔ اگر ایمان نہ ہو تو رشتے کٹ جاتے ہیں۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن جنت میں جا کر پوچھے گا کہ میرا باپ، میرے بھائی، میری اولاد کہاں ہیں؟ جواب ملے گا، ان کی نیکیاں اتنی نہ تھیں کہ وہ اس درجے میں پہنچتے۔ یہ کہے گا، میں نے تو اپنے لیے اور ان سب کے لیے عمل کیے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے درجے میں پہنچا دے گا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جن کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً اس پر تو نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کرنے والے کام ہیں رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، ایمان لانا، ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، توبہ کرنا، رب کے راستے کی پیروی کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرنا، کفر کرنا، باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کرنا، حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کتاب نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے،
اور کتاب کا کام کرنا ہے، کتاب کے کام کو اپنی ذاتی ذمہ داری بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 7، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: قیامت کے روز کافروں سے پکار کر کہا جائے گا بلند درجوں والا، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے سبق وہ لیتا ہے، اللہ کو پکارو۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر تمہارے اپنے اوپر غصے سے بہت زیادہ ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم انہیں مان جاتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے حوالے سے 2 صفات کا ذکر کیا ہے۔ الاعلیٰ وہ ہے جو ان تمام باتوں سے بلند ہے اور اس کی ذات یا صفات میں کوئی ایسا اس جیسا ہو۔ الکبیر وہ ہے جو اس سے بڑا ہو کہ اس کی کوئی مثل بیوی یا اولاد ہو۔ فیصلے وہی کر سکتا ہے جو الاعلیٰ اور الکبیر ہو، یعنی العلی اور الکبیر، جو بلند و برتر ہے وہی تعصبات سے آزاد ہو سکتا ہے، غیر جانبدارانہ حق کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے اور نصیحت نہیں قبول کرتا مگر جو رجوع کرتا ہے۔ رجوع کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رجوع ہے، جس سے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہوتی ہے۔ رجوع کرنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، اور اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ ایک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اسی ایک کو پکارنا ہے، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ملو گے۔ آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا، آج کوئی ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں۔ پس جو بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے پس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ اور آپ انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیں جب دل حلق کے پاس غم سے بھرے ہوں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ قیامت کے دن وحشت، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے دل حلق تک پہنچ جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگوں پر پریشانی، دہشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے دباؤ ہوگا۔ اس دن خوف کی وجہ سے دباؤ ہوگا، اور دباؤ کی وجہ سے سینے پھٹ رہے ہوں گے۔ کوئی دوست ایسا نہیں ہوگا جس کے سامنے دل کھول کر رکھ دیں، اس وجہ سے دل غم سے بھر جائیں گے۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق کے بہت زیادہ نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا فاصلہ لوگوں سے 1 میل رہ جائے گا، تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی تو اپنے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک اور کوئی اپنی کمر تک، اور ان میں سے کسی کو پسینے کی لگام پہنائی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ یہ فرماتے وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی لوگ منہ تک پسینے میں غرق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے جو سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی چھوٹا معاملہ چھپا ہوا ہے اور نہ بڑا۔ سینوں کی باتیں جب تک آنے جانے والے خیالات کی صورت میں رہتی ہیں قابل مواخذہ نہیں ہوتی، لیکن جس کا دل ارادہ کر لے اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، خواہ انسان کو عمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کامل علم کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں نصیحت قبول کرنا، رجوع کرنا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، آخرت کے دن سے ڈرنا، اور جو کام نہیں کرنے، کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 8 ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ فرعون نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے زبردست تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا تو ایمان ہوتا ہے، عمل صالح ہوتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں پائے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے تو انہوں نے کفر کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات، دین اور شریعت کی طرف بلانے اور اس کا علم دینے کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑے گا تو اس کا انجام بھی پہلے منہ موڑنے والوں جیسا ہوگا۔ رسولوں کے جانے کے بعد بھی رسولوں کا دعوت و تبلیغ کا مشن جاری ہے۔ اب امت مسلمہ نے اس مشن کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی کھلی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، اور کافروں کی خفیہ تدبیر سراسر ناکام تھی۔ اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا وہ ملک میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا یقیناً میں ہر متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے جو بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ دشمن کی شر سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی شر سے بچنے کے لیے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں اپنے رب کی پناہ لینا، اور جو کام نہیں کرنے کفر کرنا، ایمان والوں کو اذیتیں دینا، حساب کے دن پر ایمان نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، متکبر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 9، مومن قیامت سے ڈرتا ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے وہ مومن۔ فرعون نے کہا، فرعون راہ راست سے اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ حصہ پہنچے گا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہو۔ مرد مومن نے فرعون جیسے متکبر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا جو بڑا جہاد ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔
اے میری قوم، آج میں تمہارے لیے بادشاہی ہے کہ زمین میں غالب ہو، سو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد میں سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین پھٹ جائے گی، قیامت کا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، سارے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے، اسی لیے اس دن کو یوم التناد کہا گیا، جس دن سب لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، آہو بکا ہوگی، چیخ و پکار ہوگی، جس میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ لے کر تمہارے پاس آیا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے نزدیک سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑے کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے مہر لگا دیتا ہے کہ انہیں سچ سچ ہی نہیں دکھتا اور باطل باطل ہی نہیں دکھتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر محض تباہی میں تھی۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، چیخ و پکار کے دن سے ڈرنا، پچھلے لوگوں کے برے انجام سے ڈرنا، اور جو کام نہیں کرنے، حد سے گزرنا، جھوٹا ہونا، شک کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرنا، غرور کرنا، برے اعمال کو اچھا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، تکبر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 10، میں تمہیں کامیابی کی طرف بلاتا ہوں۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں جن کی طرف تم بلاتے ہو۔ فرعون اور اس کے ساتھی بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے ہیں جب دوزخ میں جھگڑے بچانے ہوں گے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یقیناً یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یقیناً ابدی قیام کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کا ساز و سامان عارضی ہے۔ یہاں انسان کو ملنے والی زندگی کا پیچھا موت کر رہی ہے، یہاں کی کسی چیز کو بقا نہیں۔ اس کے برعکس آخرت کے گھر کو کبھی زوال نہیں آنا، اس کے گھر سے کبھی کچھ نہیں ہوگا، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ زندگی ابدی ہے۔ سچی دعوت کی بنیاد یہی تصور ہے، اسی کی وجہ سے انسان باقی رہنے والی دنیا کے لیے کام کرتا ہے اور ایک گھڑی کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ جس نے برا عمل کیا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ پائے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، مگر ہو وہ مومن، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے۔
اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں اور اس سے بڑھا کر۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں ایک نیکی لکھی ہے، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے یہاں اس کے لیے ایک برائی لکھی ہے۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک بناؤں جن کا مجھے علم نہیں، حالانکہ تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کے لیے نہ ہی دنیا میں دعوت ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے وہی آگ والے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلد ہی تم یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کیں، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ فرعون اور آل فرعون کی اس صبح و شام آگ میں پھرائے جانے سے عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کبھی کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہر صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت سے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم سے، اور کہا جاتا ہے کہ تیری اصل جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کی خدمت گزار ہوا کرتی تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتی تو انہیں ایک دعا دیتی، کہتی اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں تو یہ کس نے کہا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ یہودی عورت ہے، جب بھی ہم اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود جھوٹے ہیں، اور وہ تو اس سے زیادہ جھوٹ اللہ عز و جل پر باندھا کرتے ہیں۔ قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ کہتی ہیں پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر ایک دن کپڑا لپیٹے ہوئے دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آپ نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگوں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے تم پر چھا جائیں گے۔ لوگوں، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ لوگوں، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو کیونکہ عذاب قبر حق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ایک یہودی عورت میرے پاس بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، کیا تم جانتی ہو کہ تم قبروں میں آزمائی جاؤ گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کام اٹھے اور فرمایا کہ یہودی آزمائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چند دن ہی ٹھہرے تھے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائی جاؤ گی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سیدہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو مردے کو اس وقت ایسا ادراک ہوتا ہے کہ وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہتا تھا؟ پس اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مقام کو جو دوزخ میں تھا دیکھ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ایک مقام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دونوں مقامات کو دیکھ لیتا ہے، لیکن کافر یا منافق تو وہ ہے، یہ جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ تیرے دوسرے لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ بس اس سے کہا جائے گا
کہ نہ تو نے عقل کے ذریعے پہچانا نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی، اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان ماری جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ایک چیخ مارے گا، اس کے قریب کے تمام ذی روح اس کی چیخ کو سنیں گے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹانے والے ہو؟ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے یقیناً ہم سب اس پر پڑے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان بلا شبہ فیصلہ کر چکا۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن کے لیے کچھ عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، سیدھا راستہ بتانے والوں کی پیروی کرنا، نیک عمل کرنا، نجات کی طرف بلانا، رب کی طرف دعوت دینا، اور جو کام نہیں کرنے برے عمل کرنا، آگ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ سے کفر کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے کی دعوت دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی طرف، نجات کی طرف، مغفرت کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 11، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ رسولوں اور مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یکساں نہیں ہوتے، بڑے کام تمہارا رب کہتا ہے۔ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تورات سے عقل مند لوگ ہی فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ جن کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے وہی آسمانی کتابوں سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ باقی لوگ تو صرف جانوروں کی طرح کتاب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کتاب کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے جس کو وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ برائی کرنے والا، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے سے اعراض کرنے والوں اور دوسروں کو اس میں شریک کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن انسانوں کی صورت میں چیونٹیوں کی مثل اٹھایا جائے گا، ان پر ہر قسم کی ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، حتیٰ کہ وہ جہنم کی ایک جیل میں داخل ہوں گے جسے بولس کہا جائے گا، بس آگوں کی آگ ان پر چھائی ہوگی، استغفر اللہ، اور انہیں پینے کے لیے دوزخیوں کا لہو اور پیپ دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کرنے والے کام ہے صبر کرنا، کتاب کا سچا وارث بننا، اپنے قصور کی معافی چاہنا، نیک عمل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر جھگڑے کرنا، تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، برے عمل کرنا، ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنا۔
کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 12، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ مین پوائنٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہی تو ہے ان لوگوں سے کہہ دو۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دکھلانے والا بنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ ایسے ہی وہ سب لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائی، بس بہت ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائی، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بس بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جناب سے واضح دلائل آ چکے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی ہے جو اس سے پہلے ہی وفات دیا جاتا ہے، اور تاکہ تم اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر کے اسے پکارنا، اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کرنا، عقل سے کام کرنا، اور جو کام نہیں کرنے شکر ادا نہ کرنا، بہکنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 13، غیر حق پر مگن رہیں اور اترانے کا انجام۔ مین پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جھگڑے کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفر اور اسلام کی جنگ کوئی نئی بات نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گے، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، پس تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدہ حارثہ بن وہب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، ہر کمزور اور جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ سے پوری کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر جواب دیا، ہر تنخو، سرکش، بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص۔ چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم اس کا کچھ حصہ واقعی آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات ہی دے دیں، پھر بھی وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے،
ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ کسی رسول کے لیے بھی ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہاں اہل باطل خسارے میں رہے۔ کرنے والے کام میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا سمجھنا، اور جو کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا، شرک کرنا، اترانا، ناحق خوش ہونا، تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: دعوت دین دیتے ہوئے لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: مویشیوں کی تخلیق میں نشانی، کشتی نشانی ہے، تباہ شدہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانیاں ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں اور زمین کی یادگاروں میں ان سے زیادہ تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمائی کرتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اس پر پھول گئے جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا۔ یہاں علم سے مراد ان کے خود ساختہ دعوے، توہمات اور شبہات ہیں۔ علم سے مراد دنیاوی باتوں کا علم بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتے۔ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد انہیں یقین آ گیا، لیکن تب ہلاکت اور خسارے کے سوا کچھ مقدر نہ ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنے وعدے اور وعیدوں کا یقین عطا فرما، آمین۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، پچھلے لوگوں کے انجام پر غور و فکر کرنا، مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ: اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ سورہ مومن جو کہ سورہ غافر بھی ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ حامیم سجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ سورہ فصلت مکی اور 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 15، سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: کتاب ان سے کہہ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والے بے حد رحم والے کی جناب سے اتاری ہوئی ہے۔ یہ کتاب باعث رحمت ہے، کتاب کے اثرات حکیمانہ ہیں، پورے جہان پر یہ اثرات مرتب ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں آنا چاہے اس پر آج بھی اس کتاب کے یہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جن کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں یقیناً میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی طرف
سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے یہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے علم رکھنا، رب کی طرف متوجہ ہونا، رب سے معافی مانگنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے کتاب اللہ سے منہ موڑنا، دلوں کا پردے میں ہونا، شرک کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، آخرت کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے: نزول کتاب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، فہم کتاب کے لیے، کتاب کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: وہ سارے جہان والوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس میں ان کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں۔ 4 دنوں میں جواب برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے؟ دونوں نے کہا ہم خوش ہو کر آ گئے۔ تو اس نے 2 دنوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کو جاننے والے کا۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا ہے، عاد اور سمود جیسی کڑک ہوگی۔ تب رسول ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتار دیتا، چنانچہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ قوم عاد نے یہ بات اس لیے کہی کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تھا، تو انہوں نے جواباً یہ احساس دلایا تھا کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے، ہم عذاب روکنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ زور آور ہیں جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں طاقت اور قوت سے نوازا؟ کیا انہیں بنانے کے بعد نعوذ باللہ اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے؟ تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے۔ جب بارش نازل ہو جاتی تو آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، شاید یہ وہی صورتحال ثابت ہو جیسے قوم عاد کے ساتھ پیش آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، چنانچہ جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، پھر انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا تو ان کو رسوائی کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سمود نے رہنمائی پر اندھے پن کو ترجیح دی، جیسے آج کے مسلمان اس کتاب سے اندھے رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ ڈرا کرتے تھے۔
کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جو کام نہیں کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا، کسی حق کے بغیر بڑا بننا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے پچھلی قوموں کی تباہی سے سبق لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 17، کھالیں اور اعضاء گواہی دیں گے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گھیر لیے جائیں گے، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی۔ حتیٰ اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دے دی، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، اور تم اس لیے نہیں چھپا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے۔ انسان کی بے خوفی کا سبب باعث یعنی جی اٹھنے اور حساب کتاب سے انکار اور اس پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ انسان بے خوف ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے۔ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا اسی نے تمہیں برباد کر دیا، چنانچہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس سے مراد ہے کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، یعنی زندگی، رزق، مال، قوتوں اور صلاحیتوں جیسا سرمایہ زندگی پا کر ایسے کام کیے، یعنی ایسی جگہوں پر سرمایہ زندگی لگایا کہ سب کچھ برباد ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا ہو جیسے کہ، اور اب جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر برے دوست مسلط کر دیے ہیں تو انہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اور ان پر وہی بات ثابت ہو گئی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، یقیناً خسارہ اٹھانے والے تھے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو نہ کرنے والے کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے بے خبر سمجھنا، اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اعضاء اور جلد کی گواہی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 18 ہے جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ مین پوائنٹس ہیں کافر کہتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ چنانچہ جنہوں نے کفر کیا یقیناً ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، اور ہم یقیناً ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ جن میں قرآن مجید سے روکنے کا جرم بھی ہے ان کے اچھے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ مہمانوں کی عزت کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اصل میں ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے بھی وہ کام کریں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر وہ ثابت قدم رہے، یعنی سخت ترین حالات میں بھی ایمان اور توحید پر قائم رہے، اس سے منہ نہیں موڑا۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایک بات بتا دیں کہ پھر مجھے کسی بات کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا
پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ فرشتے 3 مواقع پر یہ بات کہتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں: موت کے وقت، قبر میں، قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ بے حد بخشنے والے، بے حد رحم والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا، رب بنانا، ثابت قدم رہنا، اور جو کام نہیں کرنے، کفر کرنا، قرآن سننے سے روکنا، قرآن کی تعلیم میں خلل ڈالنے کی دعوت دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: دین پر ثابت قدم رہنا ہے، فرشتوں کی ہم نشینی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 19، دعوت اور داعی کے لیے ہدایات۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں: داعی کے لیے ہدایات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جو آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں۔ یہ زبردست کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور بعد میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا انسانوں کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، وہ انسانوں کو اپنے رب کی یادوں میں جینے والا بناتا ہے، اور انسانوں کو یہ شعور دلاتا ہے کہ ایک رب کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں۔ وہ اسلام کی طرف، آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت یعنی نیکی کی دعوت دی، اس کے لیے اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ہوگا، اور یہ چیز ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں کرے گی۔ وہ ایسے ہی جس شخص نے برائی کی طرف دعوت دی، اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے لگیں گے، اور اس سے ان کے گناہ کم نہیں ہوں گے۔ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا جب نیکی کرتا ہے تو اسے برے رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے رب العزت نے نیکی اور بدی کی حقیقت کو واضح کیا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے مراد ہے برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دو، یعنی زیادتی کا بدلہ معافی سے، غصے کا بدلہ صبر سے، مکروہ اور ناپسندیدہ باتوں کا بدلہ حلم یعنی تحمل کو ساتھ دیا جائے۔ برائی کا جواب جب بھلائی سے دو گے تو دشمن بھی دوست بن جائے گا، خون کے پیاسے بھی جانثار بن جاتے ہیں، جو لوگ دور ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار روانہ فرمائے تو وہ ایک شخص کو پکڑ لائے جو قوم بنی حنیفہ میں سے تھا، اسے ثمامہ بن اسال کہتے تھے۔ پھر اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر کہا، اے ثمامہ، تیرا کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال بہتر ہے اگر آپ مجھے مار ڈالیں گے تو بھی کوئی قباحت نہیں، کیونکہ میں نے بھی جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، اور اگر آپ احسان کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ مال اور دولت چاہتے ہوں تو وہ بھی حاضر ہے، جتنا آپ چاہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ثمامہ، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ بولا، میرا خیال وہی ہے جو میں نے عرض کر چکا، آپ احسان کر کے چھوڑ دیں تو میں شکر گزار ہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی بندہ رہنے دیا۔ پھر تیسرے دن پوچھا، اے ثمامہ، تیرا کیا حال ہے؟ وہ بولا کہ وہی جو میں عرض کر چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ لوگوں نے تعمیل کر کے چھوڑ دیا۔ ثمامہ ایک تالاب پر جو مسجد کے قریب تھا گیا اور غسل کر کے مسجد میں آیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اے محمد، اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے تمام روئے زمین پر کسی کا چہرہ دیکھ کر اتنا غصہ نہیں آتا تھا جتنا آپ کا چہرہ دیکھ کر آتا تھا۔ اب آج کے دن آپ کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ مجھ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے برا معلوم نہ ہوتا تھا، اور آپ اب
آپ کا دین مجھے سب سے بھلا معلوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم میرے نزدیک آپ کے شہر سے بڑا برا کوئی شہر نہ تھا، اور اب آپ کا شہر میرے نزدیک سب شہروں سے بہتر ہو گیا۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کیا جب کہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی اور اسے عمرے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ میں آئے تو کسی نے ان سے کہا کہ تو بے دین ہو گئے ہو؟ تو وہ بولے، نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آنے پائے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دے دیں گے۔ اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ برائی کو بھلائی سے بدلنے کا کام وہی کر سکتے ہیں جو صبر کریں، یعنی غصے پر کنٹرول کرنے والے اور برداشت کرنے والے ہوں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شیطان رب کے راستے سے دور کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، وہ دعوت کے کام سے روکنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، برائی کو بھلائی سے بدلنے کے لیے، کام کو جو ختم کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اس طرح تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کی شر سے، اس کے خطرے سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر بھی اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اگر لوگ تکبر میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، اپنی بات پر اڑے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کا فائدہ ہر ایک کو خود حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ حالت سجدے میں اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اس سزا اور عذاب کا کما حق علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑے چلتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہتے، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر یعنی قرآن کے ساتھ کفر کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے، باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کرتا ہے۔ آپ کو نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا، یقیناً تمہارا رب بڑی بخشش والا اور بہت دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں، کیا عجمی کلام اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، نیک عمل کرنا، فرما بردار بننا، بدی کو نیکی سے دور کرنا، صبر کرنا، شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔
اور جو کام نہیں کرنے تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو الٹے معنی پہنانا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: دعوت دینے کے لیے صبر کرنا ہے، شیطان کی اکساہٹوں سے بچنا ہے، بدی کو اس نیکی سے دور کرنا ہے جو بہترین ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری آیات: اختلافات قوم موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ۔ مین پوائنٹس ہیں: سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا گیا، جو عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ اس سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت سے عمل کی انفرادی ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف گناہ گار ہی کو عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ بروں کو سزا دیتا ہے، یہی اس کا عدل ہے، نیک لوگوں کو سزا نہیں دیتا۔ کرنے والے کام ہے نیک عمل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے کتاب میں اختلاف کرنا، شک میں مبتلا ہونا، بدی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ پائے تکمیل تک پہنچا، 24واں پارہ۔